बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब की तारीख़ी फ़तह पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी, मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानी इस लिहाज से भी मुबारकबाद के हकदार हैं कि उन्होंने जिस वोट से हुकूमत को, पार्लियामेंट को बनाया जाता है, उसी वोट को इस्तेमाल करके करप्ट हुकूमत, करप्ट पार्लियामेंट, जो मुल्क की मुफादात और कौम के मुफादात की बजाय गैर मुल्की बैरूनी ताकतों के मुफादात के लिए और पाकिस्तान के नुकसान के लिए बनाई गई है, उसे गिराने के लिए अवाम ये जानती थी कि खान साहब कामयाबी के बाद पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। तो उसके बावजूद खान साहब के पार्लियामेंट का हिस्सा ना बनने पर अवाम ने भरपूर खान साहब का साथ दिया और खान साहब के इस फैसले को तहे दिल से कबूल करते हुए, सलूट मारते हुए, भरपूर वोटिंग में हिस्सा लेकर खान साहब की इस सोच को, खान साहब के इस फैसले को कामयाब करवाया। इससे अंदाजा होता है कि फॉलोअर में और लीडर में कितना कोऑर्डिनेशन है, कितनी मोहब्बत है और दोनों एक पेज पे हैं। काश पाकिस्तान के इदारे भी इसी तरह एक पेज पे हों, जिस तरह अवाम आज अपने लीडर के साथ एक पेज पे है। इदारों के हवाले से आज मैं एक बात करूंगी कि एक वीलॉग में मुझे एक एक रिटायर जनरल खालिद नईम साहब का एक तज्जिया, एक अपने इदारे को प्रोटेक्ट करते हुए जो उन्होंने वजाहतें दी हैं, एक सिस्टर आरफा के प्रोग्राम में, मैं खालिद नईम साहब को उनकी वजाहतों पे को के साथ इख्तलाफ करते हुए मैं उन्हें उनकी वजाहतों का सही मायनों में जवाब देना चाहूँगी कि खालिद नईम साहब ने वजाहत दी कि आप लोग फौज को टारगेट करते हैं। पहले तो मैं खालिद साहब आपको एक बात कह दूं, आज जो पूरी कौम इदारे के खिलाफ निकली हुई है वो फौज नहीं, वो स्टैब्लिशमेंट है। पहले तो आप स्टैब्लिशमेंट और फौज में ना फर्क जो है उसे वाजिया कर दें। फौज तो अवाम में से है, अवाम की तरह रहती है, मुल्क से भागकर उसने बाहर जाके प्रॉपर्टियां नहीं बनाई हुई। कोई मेजर हो, कोई कर्नल हो या कोई सिपाही हो, कोई कैप्टन हो, उनका जीना मरना पाकिस्तानी अवाम की तरह पाकिस्तान में ही है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में कुछ काली भेड़ें, कुछ करप्ट जर्नल हैं जो पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ काम करते हैं, जो बैरूनी ताकतों के आगे बिके हुए होते हैं। अब इस बात में कोई शुबा बाकी नहीं रहा। इसलिए आपका ये कहना सरासर गलत है कि करता कोई है, इल्ज़ाम किसी पे आता है और आप लोग बाकी इदारों को तो मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराते, लेकिन फ़ौज को टारगेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जुमले को दुरुस्त करें। फ़ौज नहीं, सॉरी, फ़ौज हमारी काबिल कदर फ़ौज है, काबिल एहतराम फ़ौज है। आज भी कौम अपनी फ़ौज से मोहब्बत भी करती है, उसका एहतराम भी करती है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के फैसलों का ना तो एहतराम करती है, जैसे कि उन्होंने रेंजर अवाम के लिए भेजे थे। अगर दोबारा रेंजर इस तरह आए तो शायद अवाम एहतराम करना भूल जाए। और दूसरा ये कि आपने बाकी इदारों को कहा कि पार्लियामेंट, वजीर खजाना, वजीर दाखिला और अदालतें, आपने एक ट्राइएंगल का बताया कि ये एक ट्राइएंगल की ताकतें हैं जो मिल के करप्शन में या पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ काम करती हैं। सॉरी, आपने जो ट्राइएंगल बताया वो तो पेंटागोन लग रहा है। असल ट्राइएंगल ये है कि 90 डिग्री पे स्टैब्लिशमेंट बैठती है और इसके नीचे अदलिया और करप्ट माफिया, जिसमें बैरोक्रेट और करप्ट सियासतदान शामिल होते हैं। ये ट्राइएंगल मुल्क के मुफादात के खिलाफ पिछले 70 सालों से काम करता आ रहा है। ये पहली बार है खान साहब की कोशिशों से आवाम को आंखों पे जो मोहब्बत का पर्दा चढ़ा हुआ था वो चाक हो चुका है। तो खालिद नईम साहब
آپ نے جو ٹرائی اینگل بتایا ہے اس ٹرائی اینگل کے مطابق تو تصویر کلیئر نظر نہیں آتی. دوسرا، آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ فوج کا ادارہ، فوج کے ادارے کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں 9 اپریل کو رات 12 بجے عدالتیں کس نے کھلوائیں؟ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کس نے کیا؟ عدالتیں کب سے پارلیمنٹ کے سیشن کی ڈیٹ اور ٹائم دینے لگی؟ یہ سب اسٹیبلشمنٹ قمر باجوہ صاحب کروا رہے تھے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ کیا ایسی قیامت آ گئی تھی کہ آپ نے رات 12 بجے عدالتیں کھولی؟ جس پہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے جواب دیا کورٹ میں، خان صاحب آپ اپنے جلسوں میں ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا قیامت آ گئی ہے کہ رات 12 بجے عدالتیں کھلی. اگر ہم رات 12 بجے عدالتیں نہ کھولتے تو آج جمہوریت ملک میں نہ ہوتی. اس کا مطلب ہے کوئی انہیں دھمکی دے رہا تھا مارشل لا لگانے کی، کوئی کوشش کر رہا تھا مارشل لا لگانے کی. تو وہ کیا وزیر خارجہ کرتا ہے؟ وہ کیا FIA کرتا ہے؟ اس لیے آپ اپنے موقف میں یہاں غلط ثابت ہوتے ہیں. آپ نے انتہائی بھونڈے طریقے سے اپنے ادارے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس رات اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیٹ بھی کر رہی تھی. اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جو بختر بند گاڑیاں لے آئی تھی. اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے ہیلی کاپٹر کھڑا کر دیا تھا. اس لیے اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت کے ڈنڈے سے کہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے سیاست دانوں کو ان کی آڈیو اور ویڈیو بنا کے کنٹرول کرتی ہے، اور پھر سیاست دان عدالتوں کو آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے جو ہیں کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے جو کہ پاکستان کے آئین و قانون کی واضح خلاف ورزی ہے. دوسرا، آپ نے کہا کہ جو تقرری ہے اس کی چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری، جو چیف آف آرمی سٹاف کی سلیکشن ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے، نہ وہ کسی کی خواہشات پہ نہیں ہوتی. اور کوئی ادارہ اسے ذاتی پسند ناپسند پہ نہیں کرتا. تو میں آپ کو یہاں بھی آپ کے موقف کو غلط ثابت کروں گی. اگر چیف آف آرمی سٹاف کی سلیکشن میرٹ پہ ہوتی، پچھلے آپ صرف 2 ٹینیور دیکھ لیں، باقی کو تو بعد میں دیکھیں گے، صرف 2 ٹینیور دیکھیں کہ جو قمر باجوہ صاحب کا اٹھنا بیٹھنا پراپرٹی ڈیلروں کے ساتھ تھا، رشتہ داریاں ڈیلروں کے ساتھ تھی، وہ چاہے علیم خان ہو جائے یا مٹھو ہو جائے، جس کی وجہ سے چیف آف آرمی سٹاف نے پاکستان کی بھی اور پاکستانی قوم کی بھی ڈیل کر کے ڈالروں کے عوض میں 9 اپریل کو عوام کی منتخب حکومت کو گرا دیا. اس لیے چیف آف یہ میرٹ کی جو بات ہے یہ صرف عمران خان صاحب کر رہے ہیں. آپ اپنے بیان میں ایک پلین فیلڈ بناتے ہوئے نظر آئے کہ نہ تو یہ نواز شریف کی خواہشوں پہ ہوگی اور نہ ہی یہ عمران خان صاحب کی خواہش پہ ہوگی. تو آپ ہمیں بتائیں وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی شخصیت تھی جو نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو دھمکا رہی تھی کہ میرٹ پہ اگر چیف آف آرمی سٹاف آیا تو تم سب کی کرپشن پکڑی جائے گی؟ یہ تو جوید لطیف نون لیگی نے آ کے میڈیا پہ کہا ہے. خان صاحب تو اس وقت بھی میرٹ کی بات کر رہے تھے، آج بھی میرٹ کی بات کر رہے ہیں. لائیں میرٹ پہ آپ. تو میرا خیال ہے کہ اگر چیف آف آرمی سٹاف میرٹ پہ ہو، کیونکہ آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے میرٹ پہ آتا ہے اور وہ پاکستان کے مفادات کی بات کرتا ہے، کیا جو 9 اپریل کو عوام کی منتخب حکومت کو گرایا گیا، عوام کے پاپولر لیڈر کے اقتدار کو ختم کیا گیا، کیا وہ ملک کے مفادات میں تھا؟ تو وقت نے ثابت کر دیا کہ خان صاحب کی حکومت میں ملک ترقی کر رہا تھا، سفارتی تعلقات پہ پاکستان ایک ہب بن چکا تھا. اور آج وقت نے کیا ثابت کیا؟ جو
पाकिस्तानी अवाम 150 रुपए का लीटर पेट्रोल ले रही थी, वो आज 250 का ले रही हैं। जो गंदुम 800 के ले रही थी 20 किलो का बैग, वो आज पाकिस्तानियों को 1600 का मिल रहा है। तो ये पाकिस्तान के मुफादात में किया? क्या कमर बाजवा साहब ने पाकिस्तान के मुफादात में किया कि सफारती ताल्लुकात को यूक्रेन के हक में डाल के, रशिया के खिलाफ जाके, क्या जो खान साहब वहां तजारती डील्स करके आए थे उन्हें खत्म करके, क्या कमर बाजवा साहब ने मुल्क के मुफादात में किया? और आप हमें बताएं खालिद नईम साहब, अगर इदारे मुल्क के आइन और कानून का एहतराम नहीं करते और आइन और कानून के खिलाफ जाकर अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल करके अपने जाती मुफादात में फैसले करते हैं, तो इन पे आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता? इन्हें क्यों सजा नहीं दी जा सकती? आपने अपने बयान में अपने इदारे को प्रोटेक्ट करते हुए ये भी कहा कि कुछ फौजी अफसरान को भी सजाएं दी गई, जिसमें आपने ब्रिगेडियर रिजवान का जिक्र किया। तो मैं आपको वाजिया करती जाऊं, वो आपका घर का मसला है। ब्रिगेडियर रिजवान का जुर्म और उसके सबूत और उसके जो हकायक हैं वो अवाम के सामने नहीं लाए गए, वो आपका इदारा जानता है। ये भी तो हो सकता है कि ब्रिगेडियर रिजवान किसी अपने जर्नल के मुल्क खिलाफ एजेंडे को जान चुका हो और वो मुल्क खिलाफ एजेंडे के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहता हो और उस पर इल्जाम लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया हो। क्यों? ये तो एस्टेब्लिशमेंट में जर्नलों की आदत है। जैसे कि फातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट कह के इक्तदार से अलग किया गया, रास्ते से हटाया गया, और फिर अयूब खान को और याह्या खान को इक्तदार सौंपा गया। क्यों? मुजीबुर रहमान को, फख्रे पाकिस्तान को, जो फातिमा जिन्ना के राइट हैंड थे, उन्हें रास्ते से गद्दार का इल्जाम लगा के हटाया गया, पाकिस्तान को दो लख्त किया गया, सिर्फ अपने इक्तदार की खातिर, सिर्फ अपनी ताकत की खातिर। और उस वक्त भट्टो को इस्तेमाल किया गया, 84 सीटों वाले को लाया गया, 165 वाली सीटों वाले मुजीबुर रहमान को इक्तदार से अलग किया गया, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट अपने इख्तियार को अपने अपने कंट्रोल में पार्लियामेंट को रखने के लिए ऐसे लोगों को या ऐसे फैसले करती थी जिससे अवामी नुमाइंदों में झगड़ा क्रिएट हो जाता था। डिवाइड एंड रूल के ऊपर वो पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करती है एस्टैब्लिशमेंट। तो सर, आपने जो वजाहत दी अपनी तरफ से मेरिट की, वो जो आपने अपनी तरफ से वजाहत दी अपने इदारे को की बका की, वो बनती नहीं है। फिर आपने कहा कि नवाज शरीफ ने भी तो, नवाज शरीफ ने 2-3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए, क्या उन्होंने उसके हक के लिए काम किया? तो मैं आपको कहूं, नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट का नाजायज बच्चा है, और नाजायज बच्चा हमेशा अपने माँ बाप के लिए बायसे शर्मिंदगी होता है, बायसे नदामत होता है, बायसे फख्र कभी नहीं होता। और हमेशा ऐसा भी होता है कि जो बोया जाए वो काटा जाता है। उस वक्त तो जब जर्नलों को जूनियर से लाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है, उस वक्त तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब इख्तियारात की बंदर बांट होती है तो हर कोई अपनी जाती मुफाद में फिर सियासतदान और जर्नल कुत्तों की तरह लड़ते हैं। तो उसमें भी पाकिस्तान या कौम के मुफादात को मद्देनजर नहीं रखा जा सकता। इसलिए आपकी यहां भी ये मिसाल देना, यहां अपनी सफाई बयान करना जो है नाकाबिले कबूल है। लेकिन जो कमर बाजवा साहब ने 9 अप्रैल को गैर कानूनी, गैर आईनी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, आज आवाम उसको भुगत रही है। जर्नल तो फ्री हमसे पेट्रोल ले रहे हैं, जर्नल तो साफ पानी पी रहे हैं, वो तो अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन मेरी कौम में गरीब लोग महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं, महंगा आटा खरीद रहे हैं। जर्नल तो अपना कोटा लेके अय्याशी कर रहे हैं, दुनिया, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान के बाहर भी। तो इसलिए ये सफेद हाथियों की लड़ाई में घास की तरह मेरी कौम पिस जाती है।
اور پھر آپ بتائیں جن اداروں کی آپ صفائی دے رہے ہیں، سیاستدان کرپٹ لوگوں کو ڈھونڈ کے پارلیمنٹ میں لانا اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر آپ بتائیں ایف آئی اے میں، آئی بی میں، نیب میں کس ادارے کے ریٹائر لوگوں کی تقرری ہوتی ہے، سلیکشن ہوتی ہے؟ ریٹائر فوجیوں کی ہوتی ہے، جنہیں اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتے ہوئے انویسٹیگیشن کو کنٹرول کرتی ہے، انویسٹیگیشن کے عمل پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مجرم کو، جس ملزم کو جس دن جو ہے جرم عائد ہونا تھا نواز شریف اور حمزہ شریف پہ، اس دن انہیں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے، اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ اس سے گرا ہوا کام کرتی ہے۔ یہ قمر باجوہ نے نہ صرف نواز شریف کو فرار کروایا ملک سے باہر، بلکہ نواز شریف نے جو باہر بیٹھ کے تقریریں کی تھی، کوئی کلرک، کوئی گھر کا چوکی دار بھی ہو نا تو اس میں بھی عزت ہوتی ہے کہ اگر اسے گالی گلوچ کیا جائے تو اس گھر میں کبھی کام نہیں کرتا۔ جنرل قمر باجوہ صاحب میں تو اتنی بھی نہیں ہے کہ نواز شریف نے باہر بیٹھ کر ان کا نام لے کے انہیں رسوا کیا اور اپنی پارٹی سے ان کے گھر کی عورتوں کو گالی گلوچ کی ویڈیو بنا کے وائرل کی۔ تو پھر ہم لوگ یہ سمجھیں یہ اسکرپٹ جرنل خود لکھ کے دیتے ہیں کہ تم ہمیں مظلوم بنانے کے لیے یہ گالی گلوچ والی، ہمیں گالی گلوچ میڈیا پہ دو تاکہ وہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کرو اور عوام ان کے حق میں نعرے لگائے اور ان سے محبت کا اظہار کرے۔ ہمیں یہ ان لوگوں کا ڈرامہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے کہ تین تین بار جن لوگوں کو کرپشن کا الزام لگا کے نکالا گیا انہی کو بار بار لانڈری کر کے لایا گیا؟ اب عوام حقیقت کو جان چکی ہے، اب عوام جانتی ہے کہ حقیقت کیا ہے، طاقت کدھر ہے، کنٹرول کدھر ہے۔ اس لیے آپ اپنے ادارے کو جو بری طرح ننگا ہو گیا ہے، آپ اسے لباس نہیں پہنا سکتے۔ تو خالد نعیم صاحب، پہلے تو آپ ذاتی طور پہ ملک کے مفادات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے ادارے کی کرپٹ کالی بھیڑوں کی وکالت کو سے دستبردار ہو جائے، سچ کو سچ ہی رہنے دو، لوگوں کو سچ کا سامنا کرنے دیں۔ آپ اگر میرٹ کی بات ہے، چیف آف آرمی سٹاف میرٹ کی بات ہے، تو میرٹ میں جو جرنل سینئر ہیں ان میں سے بھی ان کی پچھلی کارکردگی کو، ان کے فیصلوں کو، ان کے فیصلوں سے ہونے والے نتائج کو جانچا پرکھا جائے، اور اس میں جس کے فیصلوں کا جو میرٹ پہ جس کے فیصلے ہوں، جس کی کارکردگی میرٹ پہ ہو، جس کے فیصلوں سے کارکردگی سے ملک اور قوم کو فائدہ ہوا ہو، اسے چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے۔ لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا۔ جتنے چیف آف آرمی سٹاف آئے ان کی تعلیمی قابلیت کو آپ دیکھ لیں، آپ ان کے فیصلوں کی قابلیت کو دیکھ لیں۔ آپ بتائیں ہمیں کہ کیا جج، جرنل، بیروکریٹس، کیا یہ سب لوگ قانون سے بالا تر ہیں؟ قانون صرف عوام کے لیے ہے؟ نہیں۔ اگر یہ بھی اس قانون کے دائرے میں آتے، ان پہ تو زیادہ قانون لاگو ہوتا ہے کیونکہ یہ تو عوام کے پیسے پہ پل رہے ہیں، ان کی تنخواہیں تو عوام دیتی ہے۔ پاکستان کا ایک ریڑھی لگانے والا، ایک فروٹ فروش، ایک جوتی بنانے والا موچی، ایک دھوبی، ایک تجارت کرنے والا، ایک دکاندار، سب اپنا ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں جس سے ہماری فوج کو بڑا بجٹ لے جاتی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں پہ بھی، ان کے غلط فیصلوں پہ، ان کی ناقص کارکردگی پہ انہیں قانون کے دائرے میں لایا جائے۔ جس طرح قمر باجوہ صاحب نے پچھلے 6 مہینوں میں بیرونی طاقت کے اشاروں پہ اپنے ملک کو معاشی بدحالی میں لے گئے ہیں، پاکستان کو دیوالیہ کرنے پہ لے گئے ہیں،
قمر باجوہ صاحب کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا دینی چاہیے۔ جب جرنلوں کو سزا کے ذریعے لٹکایا جائے گا، جب ججوں کو، جیسے ججوں نے غلط فیصلے کر کے جو ملک کے مجرموں کو، جو قوم کے مجرموں کو ملک سے فرار کرواتے ہیں، ملک کے خزانے کو بڑے بڑے نقصان کرواتے ہیں، جب ان ججوں کو، جیسے جن ججوں نے، عطر من اللہ صاحب تھے اور وہ ریٹائر جج آصف کھوسا صاحب تھے، جنہوں نے نواز شریف کو پاکستان سے فرار کروایا تھا یہ کہہ کر کہ اگر نواز شریف کی زندگی کو کچھ ہو گیا تو کیا حکومت ذمہ دار ہوگی؟ آج ہم پوچھتے ہیں، کیا آج عطر من اللہ اور آصف کھوسا کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جس مجرم کو انہوں نے 8 ہفتوں کے لیے بھیجا تھا، آج 2 سال ہو گئے وہ واپس نہیں آیا۔ ان دونوں ججوں کو جیل میں بند کر دیا جائے، ان پہ وہی دفعات لگائی جائیں جو نواز شریف پہ لگی ہیں۔ جب تک نواز شریف واپس نہیں آ جاتا تو یہ دونوں جج جیل میں رہیں۔ اسے کہیں گے عدل، یہ ہے قانون کی پاسداری۔ اور ہمارے جج صاحبان کو ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ آج انڈین عدالت نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ کوئی کرپٹ انسان جس پہ کرپشن کے الزامات ہوں، جو مجرم ہو، جو ملزم ہو، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اگر کوئی پارٹی اسے ٹکٹ دے گی تو وہ اس پارٹی پہ بھی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، اور بلکہ اس پارٹی کو اپنے اس نمائندے کے کرپشن کے ریکٹ کو، کرپشن کے ثبوتوں کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا چاہیے۔ اگر پارٹی اس کے کرپشن کے ثبوتوں کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی تو اس پہ بھی قانونی چارجوئی کی جائے گی۔ آج ہمارے مسلم ججوں کو اور اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے ججوں کو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم کرپٹ لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں، ہم کرپٹ لوگوں کو اپنی قوم کے سر پہ بٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ کھاتا ہے تو جرنلوں کو بھی کھلاتا ہے، کھاتے ہیں تو ججوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور اگر اس کی اصل حقیقت دیکھی جائے تو جج جرنل گلوز پہن کے اپنا حصہ لیتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جج جنرل اپنا اختیار بیچتے ہیں، اپنے عہدوں سے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں ملکی مفادات پہ۔ رب ذوالجلال کی قسم کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مال و اولاد تمہارے آخرت کے کام نہیں آیا جائے گا، یہ تمہارے لیے جہنم کی آگ کو بڑھانے کا وسیلہ بنے گا۔ زندگی تو اتنی ہی ہے، ایک قدم زمین کے اوپر ہے اور ایک قدم زمین کے اندر ہے۔ انسان کو پتہ نہیں کب اللہ یہ سانس کی ڈوری توڑ دے اور انسان ایک راکھ کے ڈھیر کی طرح دھڑل سے زمین پہ آ جاتا ہے، اور کفن میں کوئی جیبیں نہیں ہوتی۔ ہمارے ججوں اور جرنلوں کو اور پارلیمنٹیرین کو ان کے حلف نامے میں یہ شامل کیا جائے کہ کفن میں کوئی جیبیں نہیں ہوتی، اور اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ شرم کی بات ہے، اسی لیے شرم کی بات ہے کہ آج ہندو عدالت نے ایک ایمانداری کی بنیاد رکھی ہے۔ سلوٹ کرتے ہیں اس عدالت کو، اس جج کو جس نے یہ آرڈر دیا ہے۔ اس نے اسلام کو قائم کر دیا ہے۔ ہندو عدالت میں آج اسلام زندہ ہو گیا ہے۔ ہندو عدالت میں آج اللہ کی آیت کو نافذ کر دیا ہے کہ یہ تو قرآن شریف کا حصہ ہے کہ کرپٹ انسان کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آج یہ ہندو عدالت سے آرڈر آ رہا ہے، اور پاکستان کی عدالت کہہ رہی ہے کہ مجرم کی انویسٹیگیٹر کو ثبوت دینے ہوں گے، مجرم کو اپنی جرم کا ثبوت نہیں دینا ہوگا۔ شرم کا مقام ہے نا ہمارے لیے۔ تو پاکستانیوں، جیسے آج آپ نے اپنے ووٹ کا عقل مندانہ استعمال کر کے کرپٹ حکومت، کرپٹ پارلیمنٹ کے خلاف جہاد کیا ہے، پاکستانیوں، جہاد ظلم کے خلاف ہے، جہاد کفر کے خلاف نہیں ہے۔ آج ہندو عدالت کے فیصلے کو تہہ دل سے قبول کرنا چاہیے، اسے مثال بنانی چاہیے، اس جج کو شاباش دینی چاہیے۔
اس نے مسلمان نہ ہوتے ہوئے اسلام کو قرآن کی آیت کا قیام کر دیا ہے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے کفر کے نظام کو بحال کر دیا ہے۔ اس لیے جہاد ظلم کے خلاف آیا ہے۔ پاکستانیوں، آج پاکستان کی عدالتوں میں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، پاکستان کی FIA میں، تمام اداروں میں ظلم و بربریت ہے۔ اس کے لیے خان صاحب کا بھرپور ساتھ دے کے جنرل الیکشن میں خان صاحب کو 2/3 سے زیادہ فتح سے ہمکنار کروا کے پاکستان کو حقیقی آزادی کے رستے پہ لے کے جانا ہے۔ پاکستانیوں زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔